سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 6.3 بی مدینہ میں دوسرا گروپ منافقین۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 17، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جو ہی آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ شرک کی تاریکی سے نکل کر مسلمان ہو گئے، گویا کہ روشنی میں آ گئے۔ ان کے ارد گرد بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن منافقین دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے، گویا ان کی ساری روشنی جاتی رہی۔ یہ وضاحت فتح القدیر میں ہے۔ منافقوں کے ایک دوسرے گروپ کی مثال سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے۔ یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو اور اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب بھی ان پر بجلی چمکتی تو وہ ان میں چل پڑے، اور جب ان پر اندھیرا ہوا تو وہ کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو ان سے چھین لیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس یہ منافقین کا وہ گروپ ہے جو شک و شبہ کا شکار ہے، کبھی قدرے حق کی طرف جھک جاتا ہے، لیکن مسلمانوں پر مشکلات کے وقت حیران و پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوف کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن بچاؤ کی یہ تدبیریں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر نے دی ہے۔ واضح ہو کہ مکی دور میں لوگ مسلمان تھے یا کافر، وہاں منافقین موجود نہ تھے، نہ ہی کوئی مسلم مرتد ہوا۔ مدینہ میں منافقین کا ٹولہ کیسے پیدا ہوا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اوس اور خزرج کی طویل جنگوں میں ان کے سب سردار قتل ہو گئے، صرف اور صرف عبداللہ بن ابی بچا۔ وہ اوس اور خزرج کا بادشاہ بننے والا تھا اور اس کی تاج پوشی بالکل قریب تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ کر کے مدینہ کے انچارج بن گئے۔ پس عبداللہ بن ابی کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت تھی، لیکن غزوہ بدر کے بعد اس نے سمجھا کہ ظاہراً مسلمان ہو جاؤں۔ اس کے ساتھ اسی سوچ کے کئی سو لوگ تھے جو مسلمانوں کو اندر ہی اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی سازشوں اور شرارتوں کا بیان غزوات اور دیگر واقعات میں اپنی اپنی جگہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 14 اور 15، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب وہ اپنی شیطانوں یعنی سرداروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو سرکشی میں بڑھاتا ہے اور وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ دنیا میں منافقین کے خسارے کی تاریخ شاہد ہے۔
منافقین کے آخرت میں خسارے اور اس کی وجہ کو سورۃ حدید میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 13 سے 15 میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں۔ کہا جائے گا، مومنین کہیں گے یا فرشتے کہیں گے، اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، یعنی دنیا میں جا کر ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے آؤ، پھر وہاں سے روشنی تلاش کرو۔ بلکہ ان فریقین کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی اندرونی جانب میں رحمت ہے اور بیرونی جانب میں عذاب ہوگا۔ وہ منافق ان مسلمانوں کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا، یعنی تم نے اپنے دلوں میں کفر و نفاق چھپا رکھا تھا، اور تم مسلمانوں پر آفت کا انتظار کرتے تھے، اور تم دین کے معاملہ میں شک کرتے تھے، اور تمہیں تمہاری بےہودہ تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی تمہیں موت آ گئی یا مسلمان بالآخر غالب رہے، اور اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دینے والے شیطان نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ پس آج نہ تم سے کوئی معاوضہ دیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری ہمیشہ کے لیے رفیق ہے، اور واقعی وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بس جس طرح منافقین دنیا میں مومنین سے مذاق کیا کرتے تھے، سورۃ الحدید کی مندرجہ بالت آیت کے مطابق ان سے بھی آخرت میں مذاق کیا جائے گا، اور وہ مومنین کی روشنی حاصل نہ کر سکیں گے اور ہمیشہ کے لیے خسارے میں رہیں گے۔ بس منافقین کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔